حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عظیم منشور اور دستور ہے۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور کو گورے پر کوئی فضیلت یا برتری ہے، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ پھر اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک گروہ قریش قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ لوگوں تمہارے خون یعنی جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دیں، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہیں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور کلمات کے ذریعے انہیں جائز اور حلال کیا ہے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز و نافذ نہیں۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جو خود کھاتے ہو تم انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہناؤ انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ یا کافر نہیں ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے اور امانت دار کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے پہنچا دے۔ اگر کوئی نکٹا اور سیاہ فام حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ اللہ کی یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی قیادت لازم ہے۔ لوگوں اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے عمرہ کے حکم کے پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تم لوگوں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت ہر انسان کے پاس پہنچ جائے اور وہ اللہ کے راستے پر، اللہ کی دین کے راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔